نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مقدس مہینہ عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے جس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جن دنوں کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں ان دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں شب قدر کے برابر اس رات کو عبادت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے اندر 3 چیزوں کی کثرت کا حکم عطا فرمایا: تہلیل، تکبیر اور تحمید۔ تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کی کثرت کا حکم عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ ذکر تو بہت سارے ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے ہیں، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ کتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا، یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا ہے۔
बादाम से पेट नहीं भरेगा, पेट तो रोटी ही से भरेगा। इसी तरीके से आपको हज तो वहां जाकर के ही अदा होगा। जब तक आप वहां जाएंगे नहीं, तवाफे काबा नहीं करेंगे, वुकूफ अरफा नहीं करेंगे, मिना में नहीं पहुंचेंगे, आपका हज नहीं होगा। वो तो वहां जाकर के ही करना है। लेकिन अगर कोई बंदा 100 बार सुभान अल्लाह सुबह और 100 बार सुभान अल्लाह शाम को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस अमल जितना सवाब उसे अता फरमा देता। लेकिन फर्ज साकित नहीं होता। आप सोचेंगे कि चलो यार लाखों रुपए बच भी गए और उसी के साथ साथ जो है वो हज भी हो गया, तो हज नहीं होगा। हज तो वहीं जाकर के होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र की महफिल की फजीलत क्या बताई है। जो आप आते हैं हर शनिचर को इज्तिमा के अंदर और यहां जिक्र इलाही होता है, जानते हैं इसकी फजीलत क्या है? अभी सदी से समझिएगा, मालूम तो है। नजर भी कोई चीज नहीं आती, इतनी रोशनी कहां कि हम कुछ देख सकें, इतनी बीनाई कहां कि हम देख सकते हैं। हमारी आंखें तो दूसरों के ऐब देखने से ही फुर्सत नहीं पाती। हमारा काम ही यही है, ढूंढो किसी के ऐब मिलते हो तो। इसलिए अच्छाइयां नजर नहीं आती ना, ऐब भी नजर आते हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमाअत जिक्र इलाही के लिए बैठती है तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। और फरिश्ते उनको घेर ही नहीं लेते बल्कि रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून और इत्मीनान की दौलत उनके लिए नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा उन फरिश्तों में फरमाता है जो उससे करीब होते हैं। यानी अल्लाह के करीब जो फरिश्ते होते हैं, उन फरिश्तों के दरमियान अल्लाह अज़्ज़ व जल इन जिक्र की महफिल में बैठने वाले, सुनने सुनाने वालों का जिक्र अल्लाह फरमाता है। ये अल्लाह के जिक्र। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल ऐसा नहीं जो उसको अदाब इलाही से नजात दिला दे सिवाय जिक्र इलाही के। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हुक्म देगा, इसके पैर को जांच करो, पैर से क्या गुनाह किया है। हाथ को देखो तो सारे आज़ा की जांच होगी और सारे आज़ा गुनाहों की गवाही देते नजर आएंगे। सारे आज़ा, यहां तक कि रब फरमाएगा कि इसकी जबान की जांच की जाए तो जबान वो भी किसी हद तक गुनाह की गवाही तो देगी, लेकिन जबान के एक किनारे पर अल्लाह का किया हुआ जिक्र जो है वो लिखा हुआ होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे गुनाह तो इसने किया लेकिन तेरा जिक्र भी इसने जबान से किया है। रब फरमाएगा मेरे जिक्र की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। बहुत करो अल्लाह का जिक्र, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र इतना किया कि हदीस मुबारका में यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन, हर वक्त हुजूर अल्लाह का जिक्र करते थे। हम और आप सो जाएं तो वुजू टूट जाता है, लेकिन हुजूर सोए तो वुजू नहीं टूटता, इसलिए कि उनका दिल अल्लाह की याद में लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र कितना किया, इतना किया कि आज पूरी दुनिया की मस्जिदों से अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद हो रही है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के जिक्र को आम करने का सदका है और अल्लाह के जिक्र करने का सदका है कि इतना अल्लाह का जिक्र आम हुआ।
تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیجئے آپ، سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میدان جنگ ہے اور جنگ کے میدان کے اندر بظاہر ہمارے پاس اسباب کی قلت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم شکست کھا جائیں گے اور کامیابی ہم سے منہ موڑ لے گی۔ تو اب قرآن اس کے بارے میں کامیابی کا کون سا نسخہ عطا کرتا ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ،
اے ایمان والو، جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، ملاقات ہو جائے تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی غم ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ رکھا گیا ہو۔ خوشی ہے عید کی، زائد 6 تکبیریں پڑھو، ہر نماز کا معاملہ جدا ہے، لیکن آپ کو خوشی اللہ نے دی 3-6 مرتبہ زیادہ تکبیریں کہو۔ انتقال ہو گیا، غم کا معاملہ ہے، وہاں آپ کو 2 تکبیریں زیادہ ملیں گی، 3 تکبیریں زیادہ ملیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرنے والے کے مرنے پر یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں آپ کو حدیث شریف سناؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر کسی بندے کے بیٹے کا انتقال ہوا یا کسی بیٹے کے باپ کا انتقال ہوا تو پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں نے جس کا چہیتا چھین لیا وہ گھر والے کیا بول رہے تھے، وہ گھر والے کیا بول رہے تھے۔ اگر گھر والوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو مولا کی مرضی پر راضی ہوں، تو جانتے ہیں فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا گھر والے شور نہیں کر رہے تھے، شکایت نہیں کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا ایک جنت میں محل بنایا جائے جس کا نام بیت الحمد رکھا جائے، اور یہ بیت الحمد ان ذکر کرنے والوں کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور غم میں بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں بہت سخت دل ہوتے ہیں لوگ۔ اب یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو ذکر الہی سے خالی نہ رکھو، کیونکہ تمہاری زیادہ گفتگو کا ذکر الہی سے خالی ہونا شقاوت قلب کی نشانی ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ بولتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مطلب حق ہے کہ یہ شقاوت قلبی کی نشانی ہے، یعنی دل سخت ہونے کی نشانی ہے، دل سخت ہونے کی نشانی ہے۔ اور سخت دلی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی دوری کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو دل کا سخت ہونا ہے۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے پناہ باتیں کرتا ہو لیکن اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شقاوت سے بھر دیتا ہے۔ شقاوت قلبی کی یہ نشانی ہے، سخت دلی کی نشانی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں، میں تو سوالات میں نے دیکھا صحابہ کے کئی موقع کے سوالات، مجھے یہ سوال کہیں نظر نہیں آئے کہ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ حضور مالدار بننے کا کوئی نسخہ بتائیں۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں گے، شاید کوئی نظر سے ان کی حدیث گزری ہو تو۔ فکر تھی تو آخرت کی اور فکر تھی تو قیامت کی، بس وہی پوچھتے رہتے تھے، ایسا ہی سوال ان کا ہوتا تھا۔ اور ایسے سوال وہی کر سکتا ہے جو اچھوں کی صحبت میں ہو، ورنہ پتہ نہیں کیسے کیسے بے ڈھنگے سوال کرتے ہیں لوگ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں کچھ لوگ آتے تھے، اچھے اچھے سوالات کرتے تھے، لیکن ایک بندہ آتا تھا بیٹھتا تھا کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا
تم کیوں کچھ سوال نہیں کرتے؟ تو کہا ٹھیک ہے حضور ایک سوال کرتا ہوں، اگر سورج ڈوبے ہی نہیں تو؟ کہا تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے، تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے۔ تو کچھ ایسے بے ڈھنگے سوالات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلبہ موجود ہے اچھی تعداد میں ان سے کہوں گا اپنے اساتذہ سے آپ سوالات کیا کریں۔ العلم کنز ومفتاح السؤال، علم ایک خزانہ ہے اور چابی اس کی یہ ہے کہ آپ سوال کرو تاکہ اس چابی سے خزانے کا تالا ٹوٹے کھلے اور آپ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اب صحابہ نے بھی سوال کیا، سوال کا انداز بھی سمجھیے آپ تاکہ سوال کرنے کا ڈھنگ بھی سمجھ میں آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے احادیث پر تمہاری خواہش دیکھ کر یہی گمان ہوا تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا پوچھے گا ہی نہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری شفاعت اسے نصیب ہوگی جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا۔ جو دل سے خلوص دل کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب ایک آخری حدیث میں عرض کر دوں، دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے۔ موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے گا۔ مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ حضرت طلحہ یہ بتا رہے ہیں، سرکار یہ فرمائے کہ موت کے وقت جس کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا، لیکن حضرت طلحہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی حضور سے پوچھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا۔ موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لے تو جان آسانی سے، اسی لیے فرمایا لقنو، تلقین کرو۔ اگر کسی کی سکرات کی کیفیت دیکھ اس کو یہ نہ کہو کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، نہیں، اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے سامنے یہ پڑھو گے اور وہ شخص یہ کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی، مبارک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔
اب آخری بات، جو شیطان اپنے شکنجے میں لوگوں کو گرفتار کیے ہوئے ہے، بڑی آسانی سے پیر پھسل رہے ہیں، زبان پھسل رہی ہے، ہاتھ پھسل رہا ہے، دل پھسل رہا ہے، ساری چیزیں پھسل رہی ہیں۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ شیطان نے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ ان کے اس جو جال بچھا رکھے ہیں اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کلمہ طیبہ بہترین علاج ہے، بہترین علاج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتا ہے اور استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے کلمہ طیبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ہوائے نفس سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ یعنی جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسی پوزیشن میں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان نے ان کو نفس کی خواہش کے ذریعے بہکا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے میں، حالانکہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو، وہ ہدایت پر سمجھتے رہے لیکن شیطان نے کہا میں ان کو ہلاک کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک آیت آپ کو سمجھا دوں۔ بسا اوقات پیٹھ پیچھے بہت سارے بکواس کرنے والے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، کبھی سامنے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بد دعا دینے کی کوشش کرتا ہے، برا کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا پیارا نسخہ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں نے اتنی بکواسیں کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھل نہیں ہوا، تو رب نے نسخہ عطا فرمایا۔ کیا نسخہ عطا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کی بات جب آپ کو تکلیف پہنچائے نا، کوئی آپ کو کہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تکلیف پہنچے نا تو بد دعا مت دو، بد دعا آپ کے دل کو سکون نہیں دے گا۔ رب سے حضور فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو اور حمد بجا لاؤ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دیا کرے گا، سکون کی دولت سے۔ یہ موضوع آج اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ العظیم امید ہے کہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تکبیر اور کثرت کے ساتھ تحلیل، کثرت کے ساتھ تسبیح، کثرت کے ساتھ تحمید کرتے رہیں۔ من بنا لیں، عادت بنا لیں کہ انشاءاللہ العظیم ہم کم سے کم 10 دنوں کے اندر اس طریقے سے کہ 70,000 مرتبہ 70,000 ٹائمز کلمہ طیبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ ارادہ کر لیں، اسی کے ساتھ نماز، اسی کے ساتھ قرآن، اس کے ساتھ تلاوت، اس کے ساتھ استغفار، صدقہ و خیرات، روزے، یہ ساری چیزیں ان دنوں میں کریں۔ میری کلپ انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گی جس میں عشر ذی الحجہ کے بارے میں مزید معلومات آپ کو انشاءاللہ اس سے مل جائے گی۔ لیکن آج میں نے یہ فضیلت اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کے لیے تر رکھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرمائے، ایسی زبان عطا فرمائے جو زبان اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔